مجھے جہاز کے سفر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی جہاز ٹیک اوور کرنے کے لیے اوپر ہوتا، میرا دل سینے سے سیدھا حلق میں پہنچ گیا۔ میری جان نکلنے لگی تھی۔ مجبوری تھی کہ میرے والد ہیں دبئی میں کام کرتے تھے۔ والد حیات نہ تھی اور میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں تو میں لاہور میں رہتی تھی، لیکن میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت وہ دبئی میں تھے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ والد کا کہنا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کا بائی پاس نہیں ہو جاتا آپ سفر نہیں کر سکتے، اور بائی پاس سے پہلے وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، بلکہ میں خود اپنے والد کے پاس جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے پاس رہ کر انہیں سنبھالنا چاہتی تھی، لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ میں جہاز کے سفر سے گھبراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 10 سال سے میرے والد دبئی میں کام کر رہے تھے اور زیادہ تر وقت ان کا دبئی میں ہی گزرا تھا، لیکن میری فکر کی وجہ سے انہیں لاہور آنا پڑتا تھا، کیونکہ جب بھی مجھے وہ دبئی لے جانے کی کوشش کرتے، جہاز جیسے ہی اپنی اڑان بھرتا میں چیخنے چلانے لگ جاتی۔ مجبوراً پائلٹ کو جہاز دوبارہ سے لینڈ کرنا پڑتا اور وہ ہاتھ جوڑ کے مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی کہتے کہ بی بی تم یہاں سے نکلو تاکہ ہم جہاز چلا سکیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی جہاز چلے گا میرا دم نکل جائے گا، میں مر جاؤں گی یا میرا سانس رک جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جہاز کے سفر سے شاید کوئی فوبیا کی بیماری تھی۔ بلکہ صرف جہاز کے سفر سے ہی نہیں، مجھے اونچی بلڈنگ سے ہی نیچے دیکھتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ بس کسی نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا ہو اور اب وہ مجھے بلڈنگ کے نیچے پھینک دے گا، یا میرے پاؤں ہوا میں متعلق ہو جائیں گے اور میں دھڑام سے 5 منزلہ عمارت کے نیچے گر جاؤں گی اور مر چکی ہوں گی۔ صرف یہی تک میرا خوف محدود نہیں تھا، اگر لفٹ شیشے کی ہوتی تب بھی میری جان نکل جاتی، کیونکہ جب شیشے سے میں نیچے کی جانب دیکھتی تو مجھے ڈر لگتا جب اب یہ لفٹ خراب ہو جائے گی اور لفٹ کا نچلا حصہ بالکل تھوڑا سا نیچے گر جائے گا اور میں لفٹ کے اندر ہی مر جاؤں گی۔ بس مجھے اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ جیسے جیسے میں ہوائی جہاز کو دیکھتی مجھے لگتا کہ بس سیدھی اوپر اللہ میاں کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یوں جہاز کا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک تو میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، پھر وہ بنا آپریشن کے پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اس لیے مجھے ہمت کر کے وہاں پر جانا ضروری تھا۔ دوسرا یہ کہ اکیلے کرنا بھی تو تھا، سب سے بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ پہلے تو میرے والد ہوتے تھے تو میں ان کے ہاتھ سے زور سے پکڑ لیتی تھی، ان کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن پھر بھی چلانے لگتی تھی، تب بھی مجھے خوف آتا تھا، اور اب تو میں اکیلی تک سفر نہیں کر سکتی تھی۔ ضروری تھا کیونکہ دبئی تک کوئی بھی ٹرین نہیں جا سکتی تھی اور میرے والد کا آپریشن بھی 1 ہفتے کے اندر ہی اندر تھا۔ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کس سچویشن سے گزر رہی تھی۔ بورڈنگ ہو چکی تھی، میں ایئرپورٹ کے اندر ہال میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ایئر فورسز کو دیکھا تو میں انہیں رش میں بھرے نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ بھی بڑے کمال کا حوصلہ رکھتی ہیں، روز آتے جاتے، روز مرتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے سامنے بڑے بڑے شیشوں سے باہر جہاز کو اوپر کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سمر کام ڈاؤن، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، کچھ دیر کے لیے جہاز اوپر اڑے گا اور پھر جیسے ہی آسمان پر پہنچے گا تمہاری ہمت بہتر ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کافی مشکل سے میں نے خود کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ جب میری فلائٹ کا بھی اعلان ہونے لگا، میں جیسے ہی جہاز کے اندر پہنچی، خوف کے مارے میری آدھی جان نکل گئی تھی، اور آدھی جان یہ دیکھ کر نکل گئی کہ میری سیٹ نوجوان کے ساتھ تھی۔ میں نے سوچ کر آئی تھی کہ کسی عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ مجھ پر کلام پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں تاکہ مجھے خوف نہ آئے، کیونکہ خوف کے مارے میری زبان کچھ بھی نہیں
آتا تھا اور کچھ پڑھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تو نوجوان تھا، کوئی خاتون بھی نہیں تھی۔ اپنے دل کی بات اس سے کر لیتی۔ کھڑکی کی جانب میری سیٹ تھی اور کھڑکی کی جانب صرف 2 ہی سیٹیں تھیں، بیچ میں 3 سیٹیں تھیں اور بیچ کی سیٹ بھی جو میری جانب تھی اس پر بھی ایک موٹا اور اوباش قسم کا شخص بیٹھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اے مسٹر، یہ سیٹ میری ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کوئی اعتراض کیا ہے کیا؟ بیٹھیں۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا اور میں اندر کھڑکی کی جانب جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ نوجوان کچھ کھڑوس سا قسم کا لگا تھا، شاید بیزار تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا اس لیے اس نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ میں بیٹھ گئی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بند رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ پہلی بار سفر کر رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، 2-4 بار اپنے بابا کے ساتھ کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا اچھا۔ کبھی میں نے سوچوں کہ بڑے آرام سے سیٹ بیلٹ باندھ رہی ہو اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیٹ بیلٹ کیسے باندھتے ہیں۔ اس نے شاید مجھ پر طنز کیا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ ادھر دیکھو۔ اس سے میرے سامنے اپنی سیٹ بیلٹ کو بڑے آرام سے بند کیا۔ میں نے کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں بے وقوف ہوں یا ڈرپوک ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے سیٹ بیلٹ باندھ دی اور ویسے ہی جیسے اس نے بتایا تھا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر موجود ایئر ہوسٹس بھی یہی سب کچھ بتانے لگی۔ احتیاطی تدابیر جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ آج یہ جہاز ضرور کریش ہو جائے گا، اور مجھے تو آکسیجن ماسک لگانا نہیں آتا، اور میں کیسے جہاز سے کود سکتی ہوں؟ سب تو شاید ایسے کسی حادثے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور انہیں کودنے سے بھی ڈر نہیں لگے گا، لیکن میں تو ہوا میں ہی مر جاؤں گی۔ پتہ نہیں میرے دل میں ایسے وسوسے کیوں آ رہے تھے۔ یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ سفر بہت اچھا گزر جائے گا اور میں خیریت سے دبئی پہنچ جاؤں گی۔ مجھے ہمیشہ الٹے خیالات ہی آتے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ کریش ہو جائے گا اور کبھی لگتا تھا کہ جہاز اندر ہی مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ جیسے ہی جہاز کے ٹائر کے چرچرانے کی آواز آنے لگی اور وہ چلنے لگا، مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ میں نے زور سے اپنی سیٹ کو دبوچ کر پکڑ لیا، آنکھیں زور سے بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنے کی شروع کر دی۔ لیکن جیسے جیسے جہاز کی رفتار تیز ہو رہی تھی، میرے دل کی رفتار بھی اسی حساب سے چلنے لگی۔ میں نے کہا دیکھو سمرا، تم زندہ رہو گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دیر کے لیے ہی جہاز اوپر کی طرف جائے گا اور پھر نام بر انداز سے چلنے لگے گا۔ بس 5 منٹ کا صبر رکھ لو، کام ڈاؤن۔ میری بات سن کر میرے برابر میں بیٹھا وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اچھا اچھا، تو آپ کو جہاز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہی جہاز اڑے گا اور ہوا میں پرواز کرے گا تو دھماکے کی آواز آئے گی؟ اس کی بات سن کر تو میں نے اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کہنے لگا کہ یہ آپ کو لگتا ہے جیسے ہی جہاز اوپر کی طرف جائے گا، جہاز کی ٹائر کو آگ لگ جائے گی اور کچھ ہی دیر میں پائلٹ آ کر اعلان کرے گا کہ اب جہاز میرے قابو سے باہر ہو چکا ہے، اس لیے کسی بھی انہونی کے لیے تیار ہو جائیں۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا تکلیف تھی، ایک تو پہلے ہی مجھے خوف سے جان نکل جا رہی تھی اور اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، اور اوپر سے وہ خوفناک باتیں کرے جا رہا تھا۔ آپ چپ نہیں ہو سکتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کے آدھے سے زیادہ جہاز بیرون ملک سے آتے ہیں، اور بیرون ملک سے آنے والے جہاز ایسے نہیں ہوتے جو کہ باہر کے ملک انہیں ایکسپائر کہہ چکے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اسے مزید 10 سال اور چلاتے ہیں، اور جانتی ہو جو جہاز میں ہم بیٹھے ہیں اسے بھی بیرون ملک والے ایکسپائر کہہ چکے ہیں، پاکستان کو بیچ چکے ہیں، اور پاکستان اسے مزید 20 سال چلائے گا، اور اب تو اس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کب کہاں پر پھٹ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے بھی میری خوف سے جان نکل رہی تھی، اور اب اس نے کہا تو آپ کو کیسے پتہ؟ کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے، ارے بھائی مجھے یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے زیادہ ڈرانے کی کوشش نہ کریں، مجھے جہاز سے خوف نہیں آتا اور نہ ہی موت سے ڈر لگتا ہے۔
ظاہر ہے موت تو برحق ہے، ایک دن تو انسان نے مرنا ہی ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں مرنا تو ہے، لیکن یہ جہاز کی موت ہوتی ہے نا، یہ بڑی عذابناک ہوتی ہے، انسان بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ سوچیں کہ اگر اس جہاز کی بریک فیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑی تیزی سے زمین کی طرف گرے گا، اور جیسے جیسے یہ زمین کی طرف بڑھے گا، یہاں بیٹھے مسافروں کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ پلیز خدا کے لیے چپ کر جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں جہاز ہوا میں پرواز کرے گا اور کب میری جان کو سکون ہوگا، کب میں دبئی پہنچ گئی ہوں گی۔ کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ کو جہاز اڑان بھر چکا ہے، امید ہے کہ آپ کو باقی سفر بہت اچھا گزرے گا۔ یہ سن کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میں حیران تھی، جہاز تو واقعی ہی پروان بھر چکا تھا۔ شاید اس سے میری خوف کو کم کرنے کے لیے مجھے مزید خوفزدہ کیا تھا۔ کہنے لگا کہ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی ہاتھ ہے، ٹوٹ گیا تو میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کر رکھا ہے لگ رہا ہے کہ ایک آدھی ہڈی ٹوٹ ہی چکی ہوگی۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ کمی ہوئی تھی حفت میں، مبتلا تھی کہ پتہ نہیں چلا، خوف کے مارے میں نے اس کا ہاتھ کب پکڑ لیا۔ چلو اگر پکڑ بھی لیا تو یوں شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال جیسے ہی میں نے جہاز کے باہر دیکھنا شروع کیا، نیچے مجھے آبادی نظر آئی تو میرے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ کہنے لگا کہ آپ نے کھڑکی کیوں بند کر دی؟ میں نے کہا کہ مجھے اتنے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے۔ کہنے لگا کہ کمال لڑکی ہو، ہر چیز سے خوف آتا ہے، لیکن باقی کا سفر اس شخص سے باتوں کے دوران اچھا گزر گیا تھا۔ جب میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچی تو شکر ادا کیا، میں نے زندہ صحیح سلامت یہاں پر پہنچ گئی ہوں۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو میرے والد نے گاڑی بھیجی ہوئی تھی، میں فوراً اس گاڑی میں بیٹھی، اپنا سامان بھی گاڑی میں رکھوا دیا۔ گاڑی جیسے ہی چلی میں نے دیکھا وہ نوجوان جیسے روکنے کی اشارہ کر رہا ہو، یہ ایئرپورٹ پہ کھڑا میرا طرف ہاتھ کر رہا ہو، جیسے چاہتا ہو کہ میں بھی اپنی گاڑی روکوں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بس اب مجھے اپنے والد سے ملنے کی جلدی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے سفر میں میری تھوڑی بہت مدد کر دی تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ اسے فری ہی کر لیتی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، میرے والد جیسے چہرے سے بڑے سردہ سے لگ رہے تھے، شیب بھی بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً انہیں گلے لگا لیا، کہا کہ بابا آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، آپریشن ہو بھی جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہنے لگے تو میں نے کب ٹینشن لی ہے؟ میں نے کہا کہ اپنا چہرہ دیکھیں نا، آپ نے شیپ کی ہے یا نہ ہی اپنے بال کٹوائے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے تو احتیاط نہیں کی کہ کہیں نرسیں مجھ پر فدا نہ ہو جائیں آپ کے باپ کی پرسنالٹی پہ۔ میں نے کہا کہ میرا دل بہلانے کی کوشش نہ کریں، آپ 4 دن سے بس اپنے آپریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ پھر میرا رخسار پکڑ کر اپنی انگلیوں اور انگوٹھے سے چٹکی بھر کر کہنے لگے کہ اب تم آ گئی ہو نا، اب مجھے سکون ہو گیا ہے۔ بس مجھے یہ فکر تھی کہ تم شاید نہیں آؤ گی، سفر کا سوچتے ہی اپنا ارادہ بدل دو گی، اور میں تمہیں دیکھے بغیر ہی آپریشن نہیں کروانا چاہتا تھا۔ چاہتے ہوئے میرے باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنے والد کو بہت تسلی دی۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیں، آپ کی محبت میں نے جہاز کا سفر بھی کر لیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا کیا، سچ پوچھو تو میں نے بڑی دعائیں کی تھی کہ میری بیٹی کا سفر بہت اچھا گزر جائے۔ سفر کا سوچتے ہی مجھے نوجوان کا خیال آنے لگا کہ وہ مجھے کیوں روک رہا تھا۔ بہرحال 4 دن میں نے اپنے والد سے بات چیت کر کے گزارے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں جب وہ گئے تو تب میں نے بے حد پریشان تھی۔ جب تک ان کا آپریشن ہوتا رہا میں نوافل پڑھتی رہی اور تسبیحات کرتی رہی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ چند دن میں نے اسپتال میں گزار کر اپنے والد کو سنبھالا۔ 8 دن بعد ان کی چھٹی ہو گئی،
لیکن بہت احتیاط بتائی گئی تھی، اس لیے باہر سے گھر کے کھانے پینے کا سامان، راشن، ہر چیز مجھے ہی لانی پڑتی تھی۔ میں صبح صبح ہی گھر کے قریبی بنے اسٹور میں چلی جاتی اور گھر کا سامان لے کر آ جاتی تھی۔ آج بھی میں اسٹور سے سامان خرید رہی تھی جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اتنی کس کی جرأت کہ یہ میرا ہاتھ پکڑے، تو وہی نوجوان تھا۔ کہنے لگا کہ کہاں بھاگ گئی تھی تم؟ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بس وہ مجھے کچھ کام تھا۔ تم سے یہ کہنے کے بعد وہ میرے آگے کی جانب سے بڑھا۔ مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کہ کیا کام تھا؟ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو، یہاں وہاں کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ کہنے لگا لو، میں تمہارا سامان تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اپنی شاپنگ کر چکی تھی، اس لیے اکاؤنٹ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر کا پتہ نہیں تمہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا کہ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں، چلو سامان تمہارا تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اتنا وزنی سامان تم کیسے اٹھاؤ گی؟ میں نے کہا کہ تم مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے، سچ سچ بتاؤ کہ کس لیے ڈھونڈ رہے تھے، کیا کام تھا؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، بس جب سے تمہیں دیکھا تھا تو تم اچھی لگی تھی۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم چور ہو۔ یہ سن کر دائیں بائیں جانب دیکھنے لگا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بڑی خطرناک نظروں سے اس نے دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا راز جان چکی تھی۔ جیسے ہی اسے اسٹور سے اپنا سامان لے کر باہر جانے لگی، کہنے لگا کہ انجان نہیں ہو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ تو میں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تو کہنے لگا کہ دماغ خراب ہے تمہارا، کیا بک رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم مجھے پھنسانے کے چکر میں تھے نا، کیا سمجھتے تھے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ہٹو یہاں سے، جاؤ جا کے پولیس سے جا کر بات کرو، بلکہ میں ابھی فون کر کے کہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موبائل پرس سے نکالتی، اس نے میری کمر پر پستول رکھ دی۔ کہنے لگا کہ سیدھی شرافت سے اپنے گھر چلو، تمہیں میں وہاں جا کر ٹھیک کرتا ہوں۔ کہنے لگا پر تم نے ذرا بھی شور کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں ٹھوک کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر آ گئی۔ چابی سے جب گھر کا دروازہ کھولا تو میرے والد اس وقت ویل چیئر پر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ سمرا، یہ کسے ساتھ لے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ بابا وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر دیا، اس نے میرے سر پر پستول تان دی۔ یہ دیکھ کر میرے والد پریشان ہو گئے، فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں، مجھے آپ کی بیٹی کو قتل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اسے کہیں کہ میری چیز واپس کر دے۔ میرے والد کہنے لگے کہ سمرا کیا ہے تمہارے پاس جو یہ مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ بابا یہ چور ہے، سفر کے دوران نہ جانے کیسے اس نے میرے گلے میں ڈائمنڈ کا ہار پہنا دیا تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور یہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار اس کے ہاتھ سے پکڑا گیا تو اسے روک لیا جائے گا۔ اس نے میرے گلے میں پہنا دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب میں یہاں آئی تب میں نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ یہ چور ہے، پتہ نہیں اس نے کس کا ہار چرایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں جو کوئی بھی ہوں، وہ ہار مجھے واپس کرو۔ میرے بابا کہنے لگے کہ سمرا تم اس مسئلے میں نہ پڑو، وہ ہار اسے واپس کر دو۔ میں نے وہ ہار اس سے لڑکے کے حوالے کر دیا، وہ واپس جا چکا تھا۔ میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ 1 سے 1.5 مہینے بعد میں ان کے ساتھ ہی پاکستان واپس جا رہی تھی کہ وہ نوجوان پھر سے مجھے اسی جہاز میں نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا، مجھے اس چور سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ اس بار ایسا ہوا کہ مجھے جہاز سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں میرے کانوں میں گزرنے لگے جو جہاز میں آتے ہوئے اس نے مجھ سے کہی تھیں۔ وہ سفر میں نے اپنے والد کے ساتھ باتیں کرنے میں گزارا تھا۔
لاہور پہنچ کر میں نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دبئی نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بھی سب کچھ وہاں سے وائٹ آف کر کے آیا ہوں، یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑا کما لوں گا لیکن لاہور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں بھی اپنے بابا کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی، لیکن 4 دن بعد جب میں نے اسی نوجوان کو اس کے والد کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا تو مجھے تفتیش ہوئی وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ میں نے اس کے والد کو جب اس کے ساتھ دیکھا تو مجبوراً مجھے اسے ڈائننگ روم میں بٹھانا پڑا، کیونکہ اس کے والدہ کہنے لگیں کہ وہ میرے والد کی خیریت پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ گیٹ سے واپس بھیج دیتی۔ میں نے اپنے والد سے کہا تو وہ حیران ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ اس نوجوان سے ہمارا کیا واسطہ؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر آ گیا ہے۔ میرے والد کہنے لگے کہ چلو ایسا کرو کہ چائے بناؤ، اب اس کی والدہ تو ساتھ آئی ہیں نا، میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے کوئی اور چیز تو نہیں رکھی اس کی؟ میں نے کہا کہ نہیں بابا، بس وہ ہار تھا جو واپس کر دیا، میں بھلا کیوں اس کی کوئی چیز رکھنے لگی۔ میرے بابا اس کی والدہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں نے چائے بنائی اور ملازموں کے ساتھ ڈائننگ روم میں بھیج دی۔ میں نوجوان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تب میں کمرے سے باہر آئی۔ میرے والد ابھی بھی ڈائننگ روم میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا کہ وہ کیوں آیا تھا یہاں پر؟ کہنے لگے کہ یہاں بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جی بابا کہیے۔ کہنے لگے کہ اصل میں اس کی والدہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ یہ سن کر میں جتنی بھی حیران ہوئی تھی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا کہ اس چور کی اتنی ہمت؟ میرے بابا کہنے لگے کہ یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ سننا نہیں ہے بابا، آپ انہیں انکار کر دیں۔ انہیں دھکے دے کر کیوں نہیں نکالا آپ نے؟ سمجھ میری بات تو سنو۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پھر بھی کچھ نہیں سننا۔ کہنے لگے کہ اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں انکار کر دوں گا، لیکن مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا لیکن مجھے نظر آتی ہے، بس آپ انکار کر دیں۔ کچھ دن بعد میں شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نکلی، اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کر شاپنگ کر رہی تھی، وہیں نوجوان بھی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر ناگواری سے اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا کہ مس سمرا کیا بات ہے، کچھ دیر آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس 5 منٹ تو بات کر سکتی ہیں نا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں تو بات نہیں ہو سکتی، ٹاپ فلور پر فاسٹ فوڈ پر کیفے ہے، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی شاپنگ وہیں چھوڑی ہے اور اس کے ساتھ ٹاپ فلور پر جانے لگی، لیکن جب لفٹ میں جانے کے لیے مجھ سے کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ دروازے شیشے کے ہیں، میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا کہ مطلب اس سے بھی ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ میں نے دلیری سے اپنے اس خوف کا بھی اعتراف کیا۔ بہرحال میری خاطر وہ سیڑھیاں چڑھ کر ٹاپ فلور تک پہنچ گیا۔ ایک ٹیبل پر منتخب کر کے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے جوس آرڈر کیا۔ کہنے لگا کہ آپ نے رشتے سے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے انکار کا حق ہے، میں کسی چور کی بیوی نہیں بن سکتی۔ کسی نے کہا کہ میں چور ہوں؟ میں نے کہا کہ وہ ہار چوری کا ہی تو تھا جو آپ نے میرے گلے میں پہنا دیا تھا تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی پکڑ نہ لے، اور کہنے لگا کہ ساری بات آپ کے والد کو بتا چکا ہوں، لیکن میں نے اپنے بابا کی کوئی بات ہی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی، اور وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں پولیس کا ایک خفیہ ایجنٹ ہوں، جو ہار آپ نے میرے پاس دیکھا تھا اصل میں وہ پولیس کے کہنے پر ہی ایک ایسی لڑکی کو چرایا تھا جو کہ بہت بڑی چور تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے چرایا، آپ کو اس لیے پہنا دیا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کر سکے، اور جس طرح کی آپ نے کالر والی قمیض پہنی تھی وہ ہار اس میں چھپ چکا تھا۔ اس عورت کو مجھ پر شک نہیں تھا، اس لیے ایئرپورٹ پہنچنے پر اس نے کسٹم آفس سے کہہ کر
میری تلاشی دلوائی تھی۔ میں نے اس کا ہار چوری کیا تھا۔ کسٹم آفس وہ والے نے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں پاکستان والا خفیہ ایجنٹ ہوں، اس لیے مجھے وہ ہار آپ کو پہنانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی دبئی ایئرپورٹ سے باہر پہنچا، آپ وہاں سے جا چکی تھی۔ آپ کی گاڑی کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا، لیکن وہ شاید ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس لڑکی کو چور ثابت کر سکوں۔ پھر آپ مجھے مال میں مل گئیں، لیکن آپ کہہ چکی تھی کہ ہار آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا جو میں نے اس دن کیا۔ جیسے ہی وہ ہار مجھے ملا، میں پولیس کو دیکھ چکا تھا، اس لڑکی کو بھی پکڑوا چکا تھا۔ لیکن اسی دوران کب آپ مجھے اچھی لگنے لگیں اور کب بہت اچھی لگنے لگیں، مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ بس سوچا کہ شادی تو کسی سے کرنی ہی ہے، پھر آپ ہی سے کیوں نہ کر لوں۔ تو بڑے شریفانہ طریقے سے رشتہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ نے وجہ نہیں بھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اس لیے مجھے آپ کو اصل بات بتانے کے لیے یہاں تک آنا پڑا، آپ کا پیچھا کرنا پڑا۔ اس کی بات سن کر اور اس کے سخر انگیز شخصیت کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ شادی تو کرنی ہی ہے، اور نبیل اتنا بھی برا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ ہماری عقل سوچتی ہے، سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اب میں نبیل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ نہ تو مجھے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی لفٹ میں، اور نہ ہی مجھے اونچائی سے دیکھنے میں، کیونکہ جب ہم سفر نبیل جیسا ہو تو سارے خود خوف دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی مجھے اتنا ڈراتا ہے کہ میرا ڈر بھی اس کے سامنے پناہ مانگتا ہے۔